اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں میرے ساتھ شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ ہماری دوستی 1-2 دن کی نہیں، بچپن سے تھی۔ ردا کو مجھ پر ایسا اعتماد تھا کہ سگی بہنوں کو بھی شاید ایک دوسرے پر نہ ہوتا۔ جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو والدین نے ہماری شادی کی فکر شروع کر دی۔ آگے پڑھانے کے حق میں وہ نہ تھے، اور پڑھاتے بھی کیسے جبکہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی گرلز کالج ہی نہ تھا۔ میرا رشتہ تو بچپن سے میرے چچا زاد سے طے تھا، لیکن ردا کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی، کیونکہ کوئی موزوں رشتہ اس کے خاندان میں موجود ہی نہ تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک مالدار گھرانے سے اس کا پیغام آ گیا۔ یہ زمیندار لوگ تھے۔ لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا۔ ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو۔ گاؤں میں ان دنوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بس دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کو موزوں سمجھ کر بات پکی کر لی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد ردا بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت خوش تھی، پھول کی طرح کھلی ہوئی اور شاداب، دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا تھا، دولہا میاں تو دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائیں گے۔ سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی وہ ملکوتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ ولیمے والے دن میں نہ جا سکی کیونکہ میرے میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن پھر میں نے 15 دن بعد دلہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کیا۔ جب ردا دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش اور بجھی بجھی سی ہے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیے دیے کی تھی اور انداز بڑا نپا تولا سا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ تو میری بہت بے تکلف سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج۔ اس کا دولہا تو جوان اور خوش شکل تھا، زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا۔ پھر بھلا ایسی کون سی بات تھی جو ردا کے اس رویے کا موجب بنی تھی؟ ردا کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک بے نام سا زخم میرے دل پر لگا تھا۔ اس وقت تو اسے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ چند روز بعد اس کے گھر ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر نہ تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو ابھی تک سجا ہوا تھا اور کاغذی پھولوں سے مزین تھا۔ کچھ خاطر تواضع اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے پوچھ ہی لیا، ردا کیا بات ہے؟ آخر کیوں اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی، کوئی دکھ نہیں ہے، سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ دیکھو، میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اب بھی مت چھپاؤ۔ کہنے لگی، اب کسی اور کا راز بھی میرے راز میں شامل ہے، اور یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی۔ ایسا مت سوچو ردا، میں اور تم اب بھی ایک ہیں، جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے، اب بھی رہیں گے۔ یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا۔ خدارا مجھے اور اذیت میں نہ رکھو۔ غرض بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا اور وہ راز بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم تو جانتی ہو نا میں فراز سے شادی پر کتنی خوش تھی۔ میرے دل کی سلیٹ خالی تھی، اس پر پہلا نام اس کا لکھا گیا، لیکن میں کم نصیب تھی کہ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ
اسے شادی سے کچھ غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہ تھی۔ وہ اپنی زمین و جائیداد کا وارث چاہتے تھے۔ روز روز کے اصرار سے فراز پریشان تھے، لیکن طبعاً اس قدر شرمیلے تھے کہ والد کو بتا نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ فراز مارے باندھے دولہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن ساری بات کھل کر مجھے بتا دی۔ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے سہرے کی خوشیاں دیکھ لیں، پھر میں کچھ دن بعد تم سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات روک کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے۔ خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ سے